الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ آج ہم نے سورہ سجدہ شروع کرنی ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے اس کا پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل الکتابی، تنزیل اتارنا ہے، کتابی کتاب کا، ٹھیک ہے۔ لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین اس رب کی طرف سے جو کہ تمام جہانوں کا ہے۔ تنزیل الکتابی اتارنا ہے کتاب کا، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین پروردگار عالم کی طرف سے یا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ام یقولون کیا یہ کہتے ہیں، ام یقولون کیا یہ کہتے ہیں، افتراہ کے بنا لایا ہے اس کو، بلکہ هو الحق یہ حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، لتنذرا کہ آپ ڈرائیں قومن اس قوم کو، ما آتاہم کہ نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون شاید کہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور ہدایت پا لیں۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلے قرآن کریم کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لا ریب فیہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب ان لوگوں کا کہنا کیا تھا، کفار اور مشرکین کا، ام یقولون افتراہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ آپ بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس بات کو کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے یہ خود سے اس کتاب کو بنا لیا ہے، اور کہا اب اس بات کی جو ہے وہ یہاں پر تردید کی جا رہی ہے، بل هو الحق نہیں یہ تو حق ہے، یہ کتاب سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما کہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، ما آتاہم من نذیر کہ ان میں پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون شاید کہ وہ راہ راست پر، شاید کہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر ما آتاہم من نذیر، یہاں پہ نذیر سے مراد نا اس جگہ رسول ہے، مطلب یہ ہے کہ قریش مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اب اگر کوئی رسول نہیں آیا نا تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ انبیاء کی دعوت بھی ان کو اب تک نہیں پہنچی ہے، کیونکہ دوسری قرآنی آیات میں واضح طور پر یہ بات ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی امت اور جماعت دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں کوئی اللہ سے ڈرانے والا اور اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر اس لفظ میں آیت جو نذیر ہے نا یہ اپنے عام لغوی معنی میں ہے، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والا، خواہ وہ رسول اور پیغمبر ہو یا ان کا کوئی نائب خلیفہ یا عالم دین ہو، تو اس آیت سے تمام امتوں اور جماعتوں تک توحید کی دعوت پہنچ جانا کیا ہوتا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کسی جگہ پر انبیاء نہیں بھی جا سکے تو انبیاء کے قاصد، انبیاء کے جو متبعین ہیں وہ گئے اور وہاں پر انہوں نے انبیاء کی دعوت کو کیا کیا ہے، پہنچایا ہے۔ تو یہاں پر یہ لغوی معنی کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل عام ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پر یہ کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا، تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہر ایک تک جو ہے وہ اللہ رب العزت کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ اور پھر ابو حیان نے فرمایا کہ توحید اور ایمان کی دعوت کسی زمانے، کسی مکان اور کسی قوم میں کبھی بھی منقطع نہیں ہوتی، اور جب کہیں پر نبوت کا زمانہ جو ہے وہ گزر جائے اور اس سے نبوت کا علم رکھنے والے علماء کم رہ جاتے تو وہاں پر کیا ہو جاتا، دوسرا نبی اور رسول بھیج دیا جاتا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اقوام عرب کا جو علاقہ تھا، مکہ کا جو علاقہ تھا، یہاں پر بھی بقدر ضرورت جو ہے وہ توحید کی دعوت پہلے پہنچی ہوگی، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کہ نہیں پہنچی، مگر اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ دعوت خود کوئی نبی یا رسول لے کر آیا، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو دعوت پہنچی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آیا نبی علیہ السلام سے پہلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، لیکن کیا کہ ان کے متبعین جو انبیاء آتے رہے ہیں اس ٹائم کے اندر، تو ان کے متبعین جو تھے، انبیاء کے جو دعوت کو ماننے والے تھے، ان کے ذریعے سے ان تک بھی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ اسی لیے جو ہے وہ سورہ یاسین وغیرہ کی جو آیات ان سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ قریش عرب میں آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا۔
اب ضروری یہاں پر یہ کہ اس جگہ نذیر سے مراد اصطلاحی معنی لیا جائے کہ یہاں پر نا رسول ان کی طرف نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، اور مراد یہاں پر یہ ہوگی کہ اس قوم کے اندر آپ سے پہلے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، لیکن دعوت ایمان ہے، توحید اور ایمان کی دعوت ہے، وہ دوسرے ذرائع سے یہاں پر پہلے پہنچ چکی تھی، کیونکہ زمانہ فطر یا نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بہت سے حضرات کے متعلق یہ ثابت ہوا کہ وہ دین ابراہیم اور اسماعیل پر جو ہے وہ قائم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور توحید پر ان کا ایمان تھا، بت پرستی اور بتوں کے لیے قربانی دینے سے وہ کیا تھے، متنفر تھے۔ اور روح المعانی میں موسیٰ بن عقبہ کی مغازی سے یہ روایت جو ہے نقل کرتے ہیں کہ زید بن عمر جو تھے نا وہ نبی علیہ السلام کی بعثت اور نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بھی تھے، مگر جو ہے وہ کیا تھا کہ نبوت سے پہلے ان کا انتقال اسی سال میں ہو گیا جس میں قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ اور ان کا حال موسیٰ بن عقبہ نے جو ہے وہ یہ نقل کیا ہے کہ قریش کو بت پرستی سے روکا کرتے تھے اور بتوں کے نام پر قربانی دینے کو بہت برا جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے، اور مشرکین کے جو ذبائح ہوتے تھے ان کا گوشت بھی یہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح زید بن عمر بن نفیل جو تھے ان کے صاحبزادے حضرت سعید بن زیدی عمر، ٹھیک ہے نا، جو صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد کا جو کچھ حال تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ توحید پر قائم تھے اور بت پرستی کے منکر تھے، تو کیا میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتا ہوں، کیونکہ کفار اور مشرکین کے لیے تو دعائیں مغفرت سے منع کیا گیا تھا، ان کے لیے تو دعائیں مغفرت نہیں کرنی۔ تو انہوں نے نا اپنے والد سے پوچھا، اور ان کے والد کی جو وفات تھی وہ نبی علیہ السلام کو بھی نبوت نہیں ملی تھی کہ اس سے پہلے وہ ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے نبی علیہ السلام سے اپنے والد کے حوالے سے پوچھا تو کیا میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتا ہوں، تو آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے دعائیں مغفرت جائز ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک مستقل امت ہو کر اٹھیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ورقہ بن نوفل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت شروع ہونے اور نزول قرآن کی ابتدا کے وقت موجود تھے، وہ بھی توحید پر قائم تھے اور نبی علیہ السلام کی مدد کرنے کا اپنا عزم بھی انہوں نے ظاہر کیا تھا، مگر فوراً بعد ہی کیا ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ عرب کا جو علاقہ ہے نا، جو اقوام عرب ہے، وہاں پر بھی دعوت الہیہ اور دعوت ایمان اور توحید کی پہنچی ہے، وہ لوگ اس سے محروم نہیں رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا، لیکن ایمان اور توحید کی جو دعوت تھی یہ ان تک بھی پہنچی ہے۔ لیکن ہم نے جیسے کہ ان 2 حضرات کے بارے میں پڑھا، وہ ایمان پر تھے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو دین تھا وہ ان تک پہنچا تھا اور وہ اسی کے متبعین تھے، اسی کی اتباع کرنے والے تھے، تو یہ کیوں تھے؟ اسی لیے نا کہ ان تک یہ دعوت پہنچ چکی تھی، اور باقی جو کفار و مشرکین تھے ان کی یہ بت پرستی سے اور بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنے سے، چیزوں کو قربان کرنے سے یہ سخت متنفر تھے۔ تو یہ اسی وجہ سے متنفر تھے کیونکہ یہ جو ہے وہ توحید، خالص توحید پر قائم تھے۔ اب توحید پر قائم تھے تو کیا مطلب، ان کے پاس نبی نہیں آئے تو یہ توحید پر کیسے قائم تھے؟ تو اگر انبیاء نہیں بھی آئے نا تو انبیاء کے جو متبعین تھے ان کے ذریعے سے ان تک توحید کی دعوت پہنچتی رہی، ایسا نہیں کہ وہاں پر اگر کوئی نبی نہیں گیا تو وہاں تک دعوت ہی نہیں پہنچی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ نبی علیہ، اور دوسری بات ہے کہ ان جو آیات ہیں نا، یہاں پر پہلی بات قرآن کی حقانیت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی جو ہے وہ اختراع نہیں ہے، خود سے بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نبی علیہ السلام کے رسول برحق ہونے کا جو ہے وہ یہاں سے پروو ہو رہا ہے، ثابت ہو رہی ہے یہ بات کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے رسول برحق ہیں، اور یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ آگے جو ہے وہ دیکھ لیجیے اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، خلق السماواتی، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فی ستتی ایام، کتنے دنوں میں؟ جو کچھ آسمان ہے، جو کچھ زمین ہے، آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا، فی ستتی ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی، پھر وہ قائم ہوا، علی العرش، عرش کے اوپر، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ، اللہ رب العزت کے سوا، من ولی، ٹھیک ہے نا، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی اللہ رب العزت کے سوا کوئی حمایت کرنے والا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، افلا تتذکرون، بس کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یدبر الامر، وہ معاملوں کی جو ہے وہ تحقیقات کرتا ہے، معاملے کی تدبیر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور معاملوں کو تدبیر سے ترتیب دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین کی طرف، ٹھیک ہے۔ ثم پھر یعرج، چڑھتا ہے، الیہ، اسی کی طرف، فی یومن، ایک دن، کا نا مقدارہ،
کہ جس کی مقدار، ٹھیک ہے نا، الف سنتن، جس کی مقدار کتنی ہوگی، جس کی مقدار جو ہے وہ الف سنہ 1000 سال ہوگی، مما تعدونا جیسا کہ تم شمار کرتے ہو، ذالک یہ عالم الغیب ہی غیب کا علم ہے، وشہادت اور کھلی ہوئی باتوں کا، عزیز وہ بہت ہی جو ہے وہ غالب ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے، الذی وہی ذات ہے، احسن کل شیء، اللہ رب العزت وہ ذات ہے، احسن جس نے خوبصورتی سے بنایا، کل شیء ہر ایک چیز کو، خلقہ پیدا کیا، وبدأ خلقہ اور پھر انسان کی ابتدا کی، بدأ الخلق یہ انسان کی پیدائش کی ابتدا کی، بدأ الخلق اور پیدا کیا جو ہے وہ اس نے خلق کو، اور انسان کو من طین مٹی سے، اب اللہ رب العزت نے سب سے شروع کیا کہ انسان کی پیدائش کی، اور انسان کی پیدائش میں کس چیز سے انسان کو پیدا کیا، گھارے سے، مٹی سے، ثم جعل پھر بنایا، نسلہ اس کی اولاد کو، من سلالتن ایک جو ہے وہ بوند سے، من ماء مہین ایک جو ہے ٹپکتے ہوئے پانی کی بوند سے، ثم پھر سواہ پھر اس کو کیا کر دیا، درست کر دیا، برابر کر دیا، ونفخا اور پھونک ڈالی، فی ہی اس میں، اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ برابر کر دیا اور پھر پھونکا اس کے اندر، اس میں، من روح ہی روح کو، وجعلا اور بنا دیا، لکم تمہارے لیے، سمع سماعت کو یعنی کہ سننے کے لیے کانوں کو، والابصار اور بصارت کو یعنی کہ آنکھوں کو، والافئدۃ اور تمہارے دلوں کو، قلوب کو، قلیلا بہت تھوڑے ہیں، ما تشکرون جو تم میں کیا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں کہ ان آیات میں سب سے پہلے جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے عرش پر قیام اختیار کیا، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی حمایتی، کوئی مددگار جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، کیا تم اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے، فلا تتذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور دوسری بات یہاں پر بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت ہی جو ہے تمام کے تمام یدبر الامر من السماء، کہ اللہ رب العزت ہی تمام کے تمام امور کو تدبیر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ثم یعرج الیہ پھر اسی کی طرف چڑھنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، فی یوم اس دن میں، کانا مقدارہ الف سنہ یعنی ایسے دن میں کہ جس کی مقدار کتنی ہے، 1000 سال ہے، مما تعدون جیسا کہ تم شمار کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اب 1000 یعنی وہ ایسا کون سا دن ہے کہ جو 1000 دن 1000 مطلب سالوں کے برابر ہوگا، تو دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے نا، کہ قیامت کے دن کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کتنے کا ہوگا، 1000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ معارج کی جو ہے وہ آیت میں ہے، فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، اب وہاں پر ہے کہ یعنی کہ اس دن کی مقدار کتنی ہوگی، 50,000 سال ہوگی، جبکہ یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں، الف سنہ، ٹھیک ہے نا، الفا ہزار کو کہتے ہیں، اب یہاں پر ہے کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اور وہاں پر ہے کہ یہاں پر ہے کہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اور وہاں پر ہے کہ 50,000 سال کے برابر جو ہے وہ ایک دن ہوگا، اب یہاں پہ 1000 کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر 50,000 سال کی بات ہو رہی ہے، تو اب حقیقتاً جو ایک دن ہوگا وہ کتنے ٹائم کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ایک سیدھا سا جواب جو بیان القرآن کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس دن کے ہولناک ہونے کے سبب نا یہ لوگوں کو بہت دراز محسوس ہوگا، اور یہ درازی جو ہے وہ یہ جو وقت کی طوالت ہے، یہ وقت کا زیادہ ہونا ہے، اس دن کی جو طوالت ہے یا درازی ہے، اس کی مقدار اپنے اپنے اعمال اور اعمال کے اعتبار سے ہوگی، جو جیسے کہ بہت زیادہ جو جن کے اعمال جو ہے وہ جو بہت زیادہ مجرم ہوں گے، جو بہت زیادہ گناہگار ہوں گے، ان کو یہ دن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا لگے گا، ان کو لگے گا کہ گویا کہ یہ دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، اور جن کے جو ہے وہ کم ہوں گے ان کو یہ دن اس سے جو ہے وہ تھوڑا کم لگے گا، اور پھر جن کے اعمال اس سے زیادہ کم برے ہوں گے ان کو یہ دن جو ہے وہ اس سے زیادہ کم لگ رہا ہوگا، اب اور اتنا کم ہوگا کہ بعض کو تو یہ دن 1000 سال کے بقدر محسوس ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کے نزدیک یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، تو یہاں پر یہ جو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ ہر انسان کے اپنے اپنے اعمال کے بقدر بات کی جا رہی ہے کہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو ویسا ہی جو ہے وہ یہ دن لگے گا، اور پھر یہ تو ہم نے بیان القرآن کے اعتبار سے اس کی جو ہے وہ توجہ دیکھی ہے نا، اور تفسیر روح المعانی میں بھی جہاں پر جو ہے وہ اس میں متعدد اقوال ہیں اور متعدد جو ہے وہ توجیحات کی گئی ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے محض ایک قیاس اور ایک بالکل اندازہ سمجھنے ہیں، ایسی چیز جس کو قرآن کا مدلول کہا جا سکے، جس پر یقین کیا جا سکے نا، وہ کوئی بھی متعین نہیں ہے۔ اب یہاں پر سب سے بہترین وہی طریقہ ہے جو سلف صالحین صحابہ اور تابعین نے اختیار کیا ہے
کہ اس 50 کے فرق کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا اور خود اتنا کہنے پر اتفاق کر دیا کہ ہمیں جو ہے اس دن کے بارے میں معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو حقیقی اور یقینی علم ہے نا وہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ 2 دن جن کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کیا ہے نا، اب ایک دن کو جو ہے 50,000 سال کے بقدر ذکر ہے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن کے بارے میں، اور ایک جگہ پر 1,000 سال کے بقدر، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں اس بات کو برا سمجھتا ہوں کہ میں قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ایک توجیہ ہم نے پڑھی، ہم نے تطبیق اس طرح سے دی ہے کہ انسان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا، ٹھیک ہے نا، جیسے جیسے جس انسان کے اعمال بہت زیادہ برے ہوں گے اس کو وہ دن اتنا ہی طویل لگے گا، جس کے اعمال جو ہے وہ کم ہوں گے اس کو یہ دن اتنا کم لگے گا، اور ایسے کرتے کرتے بعض کے نزدیک یہ دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ 1,000 سال کے برابر ہوگا، اور بعض جو ہے وہ اللہ رب العزت کے جو متقین ہیں، جو اولیاء ہیں، ٹھیک ہے، جو صالحین ہیں، ان کے نزدیک یہ دن ایسے گزر جائے گا جتنا وقت ہمیں فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے میں گزرتا ہے نا، کتنا وقت لگتا ہے، تو اسی مطلب ایسے ان کے لیے اس وقت کی درازی بالکل نہیں ہوگی، ان کو محسوس ہی نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے، ہم نے بھی یہ چیز موسٹلی ہم نے نوٹس کی اپنی روٹین کے اندر، اپنی پریکٹیکل لائف میں، کہ جب انسان جو ہے وہ ڈپریسڈ ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ ٹائم اس کا نا 1 گھنٹہ بھی ہوتا ہے تو اس کو 4-5 گھنٹوں کے برابر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنی خوشی میں ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، سیٹسفائڈ ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، تو وہ بالکل اس کا وہ 1 گھنٹہ گزرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ گویا ابھی تو 5 منٹ گزرے ہیں، ابھی تو جو ہے وہ 10 منٹ گزرے ہیں۔ تب اس بات سے ہم تھوڑا سا نا سمجھنے کے قریب جا سکتے ہیں کہ ہم مطلب اس ٹائم کی جو کیفیت ہوگی ہر انسان پر، تو اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگی، اور پھر ہر ایک کے لیے اس کا جو دن ہے نا اس کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا، کسی کو بہت زیادہ جو ہے وہ طویل لگ رہا ہوگا، اور کسی کو جو ہے وہ بہت زیادہ مختصر لگ رہا ہوگا، بعض کو جس میں 50,000 سال کے بقدر لگ رہا ہوگا، اور جس میں سے بعض کو جو ہے وہ 1,000 سال کے بقدر لگ رہا ہوگا، اور بعض حضرات ایسے بھی ہوں گے، روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کے لیے یہ وقت جو ہے فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے برابر ہوگا، جتنا وقت ہمیں لگتا ہے تو اس وقت کو اتنا ہی یہ وقت جو ہے وہ ان کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، الذی وہی ذات ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العزت کی ذات ہے، احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو جو ہے وہ بہترین اور اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اب دیکھیں یعنی کہ جس نے اللہ رب العزت ہی کی وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی خلقت کو حسین اور بہتر بنایا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سالہ میں اللہ رب العزت نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے نا اس دنیا میں، وہ حکمت اور مصالح عالم کے تقاضے کے مطابق بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے نا، ہماری نظر میں بے شک نہ ہو لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے ہر چیز نا حسن رکھتی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ اور سب سے جو بہتر حسن اللہ رب العزت نے دیا ہے نا، تو اللہ رب العزت نے وہ کس کو دیا ہے، انسان کو دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم اللہ رب العزت خود فرمانے کہ ہم نے انسان کو سب سے حسین تقویم اور سب سے جو ہے وہ بہتر شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اور اب دوسری مخلوقات ہیں، خواہ وہ ظاہر میں کتنی ہی کبھی اور بری سمجھی جاتی ہوں، مثال کے طور پر کتا ہے، خنزیر ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، یا بھیڑیا وغیرہ، اب یہ سارے زہریلے درندے ہیں نا، اور زہریلے درندے ہیں، جانور ہیں، تو عام نظروں میں، ہماری نظروں میں یہ برے سمجھے جاتے ہیں، مگر ہم دیکھیں نا مجموعی اعتبار سے، اگر آپ پوری دنیا کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں نا، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، ٹھیک ہے نا، لیکن ہماری سمجھ سے، ہماری سوچ سے وہ کیا ہے، باہر ہے، کہ ہم اس لمٹ تک نہیں جا سکتے کہ دنیا، اب دیکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکمی نہیں ہے، کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں ہے، ہر ایک چیز کا جو ہے وہ، ہر ایک چیز کی ایک مصلحت ہے اور ایک فائدہ ہے۔ 1 منٹ میٹنگ آئی تھنک، اچھا تو کہاں سے دیکھ رہے تھے ہم لوگ کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں نا، کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے فائدہ اور بے مقصد جو ہے وہ نہیں بنائی گئی، اور حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہمارے پاس لفظ ہے نا کل شیء، ان کے ہر چیز، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفظ میں نا تمام جواہر اور اعراض داخل ہیں، یعنی وہ چیزیں بھی جو ہے، وہ چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہیں، ٹھیک ہے نا، جو وجود جوہری رکھتی ہیں، جیسے کہ حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں وغیرہ ہیں، اور اعراض بھی جن میں اخلاق اور اعمال بھی داخل ہیں، یہاں تک کہ جو اخلاق برے بتلائے جاتے ہیں جیسے غصہ ہے، حرص ہے وغیرہ، یہ اپنی ذات میں برے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی برائی غیر مصرف میں صرف کرنے اور بے محل استعمال کرنے سے ہوتی ہے، یعنی کسی بے مصرف جگہ میں، کسی بے محل بے موقع اگر ہم ان کو صرف کرتے ہیں نا، تو وہاں یہ برے رہیں گے، اپنے محل میں اگر یہ رہتے ہیں نا تو ان میں کوئی چیز بری نہیں ہے،
لیکن مراد اس سے ان اشیاء کی جہت اور تخلیق اور تکوین ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا. اشیاء کی تخلیق کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں نا، خواہ وہ جو ہے وہ جواہر ہیں، خواہ وہ اعراض ہیں، خواہ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، صرف اور خرچ کرنے کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے ہم نہ دیکھیں، ہم اگر ان کی صرف تخلیق اور تکوین کے اعتبار سے دیکھیں نا تو وہ خیر ہی خیر ہے، اور اس میں جو ہے وہ احسن ہی احسن ہے ساری چیزیں. اور اعمال کی دوسری جہت کیا ہے کہ انسان کا کسب اور اکتساب ہے، یعنی کہ انسان اپنے اختیار کو کسی کام کے کرنے میں صرف کرتا ہے نا، تو اس حیثیت سے تو پھر سب میں حسن نہیں ہے، بلکہ انسان کے وہی بات ہے کہ انسان کے اپنے اکتساب میں ہے کہ انسان نے کن اعمال کو لینا ہے، کن اعمال کو اس نے کرنا ہے، اور کن چیزوں کو اس نے جو ہے اپنی لائف میں لے کر آنا ہے. اور پھر دوسری بات یہاں پر کی جا رہی ہے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، کہ انسان کی جو پیدائش کی ابتدا ہے وہ کس سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی. اب اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر پہلے بتایا کہ اللہ رب العزت نے عالم میں ہر چیز کو جو ہے حسن بنایا، خوبصورتی کے ساتھ بنایا. اس کے بعد انسان کا ذکر فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ حسین ہے نا، پھر انسان کا ذکر کیا نا. اس کے ساتھ کمال قدرت کے اظہار کے لیے یہاں پر ہمیں یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ جس انسان کو ہم نے مخلوق میں سب سے بہتر بنایا ہے نا، تو وہ یہ بات نہیں ہے کہ اس کا مادہ تخلیق اور سب کچھ بہت زیادہ اشرف اور اعلیٰ اور بہت بہتر لیا گیا ہے، تو اسی لیے یہ جو ہے سب سے اشرف ہے، اسی لیے سب سے احسن ہے. نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ مادہ تخلیق تو اس کا سب سے کمتر چیز یعنی کہ جو ہے وہ مٹی کو بنایا گیا ہے. پھر قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ نے اس کم ترین چیز کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اور پھر اس کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا. اچھا، تو اس کے بعد آگے دیکھ لیجئے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اذا زللنا فی الارض، جب ہم بالکل مطلب ختم ہو جائیں گے، وہ سیدھا ہو جائیں گے، مٹی کے اندر جو ہے وہ گل مل جائیں گے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اذا زللنا، کیا جب ہم بالکل مٹی کے اندر گل مل جائیں گے، فی الارض، زمین میں، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا؟ بلکہ ہم وہ بلقاء ربہم، اپنی رب سے ملاقات کے، کافرون، منکر ہیں. قل کہہ دیجئے، یتوفاکم، تمہیں موت دیتا ہے، ملک الموت، ملک الموت، الذی وکیلا، وہ ہے وکیلا جو مقرر ہے، بکم، تمہارے اوپر، ٹھیک ہے نا، تمہیں موت دینے کے لیے، ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی ہی طرف، ترجعون، تمہیں لوٹ کر آنا ہے. ولو ترا، اگر آپ دیکھیں نا، ذل مجرمون، مجرم لوگوں کو، ان گناہگاروں کو، ناکسو تو کیا ہوگا؟ جھکایا ہوا ہوگا انہوں نے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے. ربنا، اور کہیں گے کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے مان بھی لیا، اب ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی میں ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ اٹھایا جانا ہے. فرجعنا نعمل صالحا، اب آپ کیا کریں؟ ہمیں نا دنیا میں واپس بھیج دیں کہ ہم نیک اعمال کر کر آئیں گے. انا موقنون، بے شک اب ہمیں یقین آ گیا کہ یہ بات سچی ہے. ولو شئنا، اگر وہ چاہیں نا، ٹھیک ہے نا، رب العزت آگے سے کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا، یہاں سے دیکھیں. ہاں،
कुल यतवफ़ाकुम, कह दीजिए कि तुम्हें जो है वो मौत देता है मलकुल मौत ही, वो फरिश्ता जो तुम्हें मौत देने के लिए मुकर्रर है, ठीक है। वकीला बिकुम, जो मुकर्रर है इस काम के लिए, सुम्मा इला रब्बिकुम, फिर अपने रब की तरफ तुरजाऊन, तुमने लौट कर आना है। वलौ और अगर आप देखें इज़िल मुजरिमूना, मुजरिम लोगों को नाकिसु, तो झुकाए होंगे रूसिहिम, अपने सरों को, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास। रब्बना, ए हमारे रब, ठीक है। उस वक्त वो क्या कहेंगे, रब्बना ए हमारे रब, अफसरना, हमने देख लिया, व समिअना, और हमने मान भी लिया, हमने अब देख भी लिया, अब हमने मान भी लिया। फर्जियाना, सो हमें लौटा दीजिए दुनिया में वापस, ना अमल सालिहन, हम नेक अमाल करके आएंगे। और इन्ना मुकिनून, बेशक अब हमें क्या हो गया, इस बात का यकीन आ गया है। वलो शिअना, अगर वो चाहे ना, ला आतईना, तो ले आए हमारे पास, कुल्ला नफ्सिन, हर एक इंसान, अल्लाह फरमा रहे हैं अगर अगर चाहे और हमारे पास लेकर आ जाए ना हर एक नफ्स हुदाहा, अपना हदिया, ठीक है ना। वलाकिन, लेकिन जो है वो अल्लाह फरमा रहे हैं कि लेकिन हक्कल कौलू, ये बात साबित हो चुकी है, मिन्नी, मेरी तरफ से। तो अल्लाह क्या करवा रहे हैं, वलोशिन, अगर हम चाहे आते ही ना, तो हम लेकर आ जाए, ठीक है ना, हम दे दें कुल्ली नफ्सिन, हर एक चीज को, हुदाहा, इसका हदिया यानी हिदायत पर ले आए। वलाकिन, लेकिन हक्कल कौलू, ये बात साबित हो चुकी है, मिन्नी, मेरी तरफ से, लअमला अन्ना, के मैं जरूर भरूंगा जहन्नम, जहन्नम को, जहन्नमा, जहन्नम को, मिनल जिन्नती, जिन्नों में से, वन्नासी, और लोगों में से, अजमाइना, अजमाइना, सारे के सारों में से। फज़ूकू, सो तुम चखो, बीमा नसी तुम, जो तुमने बुला रखा था, लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, लिक़ा मुलाकात को, यौमिकुम, इस दिन की, मुलाकात को बुला रखा था। माइक अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा, आगे देखिए। हाँ, अगर जो फरमाने फज़ुकू, सो तुम चखो, बीमाना सी तुम, जो तुमने बुला रखा था, लिक़ा यौमिकुम, इस हाज़ा, इस दिन की मुलाकात को, इन्ना, बेशक, नसी, इन्ना, बेशक, और अब तो फरमा रहे हैं बेशक अब हम भी ना, इन्ना नसी नाकुम, बेशक हम भी तुम्हें बुला देंगे आज, जैसे तुमने दुनिया में हमें हमारे अहकामात को बुला दिया था ना, ऐसे हम भी तुम्हें बुला देंगे। वज़ुकू, और तुम चखो, अज़ाब अल खुल्दी, हमेशा का अजाब, बीमा कुंतुम, उन अमाल के सबब से, उन अमाल की वजह से, तामलून, जो तुम दुनिया में करके आए हो। इन्नमा, बेशक, युमिनु, जो ईमान लाया, भी आयातिना, हमारी आयात पर, अल्लज़ीना, वो लोग हैं, इज़ा ज़ुकिरू, जब जिक्र किया जाता है उनके सामने, बिहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का। तो अब उन लोगों की निशानी यहाँ पर बताई जा रही है कि जब इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अहकामात का हुक्म दिया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के जरिए से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो पुरानी आयात के जरिए से नसीहत की जाती है, फर्रू, तो वो गिर जाते हैं, सुजदन, सजदा करते हुए, वसबह, और तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दी रब्बिहिम, अपने रब की हम्द के साथ, वहुम, और वो, ला यस्तकबिरूना, तकब्बुर नहीं करते। जिन लोगों की क्या की जा रही है, सिर्फ बयान की जा रही है कि ये ऐसे लोग हैं जो तकब्बुर नहीं करते और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जो है वो झुक जाया करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी जो हमने आयत पढ़ी है ना, तो ये आयत सजदा है। मैंने ये आयत पढ़ी और आप सबने इस आयत को सुना, तो मेरे पढ़ने से मुझ पर और आप सबके सुनने से आप पर जो है वो सजदा तिलावत लाजिम हो चुका है। अब एक सजदा जो है वो सबने करना है, ठीक है। आगे देखिए, ततजाफा, और जो है वो जुदा रहते हैं, जुनूबहुम, इनके पहलू, अनिल मजाजिई, बिस्तरों से, यानी इनके पहलू जो है वो रातों में बिस्तर से जुदा रहते हैं, या बिस्तर के ऊपर नहीं होते बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने होते हैं, नवाफिल में और जिक्र अस्कार में। यदऊना, वो पुकारते हैं, रब्बहुम, अपने रब को, खौफन, खौफ रखते हुए, डरते हुए, व तमान, और उम्मीद रखते हुए, तो मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उनको रिस्क दिया, यूनफिकून, उसमें से वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, फला तालमू, सो तुम्हें क्या मालूम, सो फला तालमू, सो क्या मालूम, नफ्सुन, किसी नफ्स को, मा उख्फिया, जो हमने मख्फी रखा है, लहुम, उनके लिए, मिन कुर्रति आयुनिन, उनकी आंखों की ठंडक में, यानी उनकी आंखों की ठंडक के लिए, उनके सुकून के लिए हमने क्या क्या चीजें मख्फी रखी हुई हैं। जज़ाअम, ये बदला है, बिमा कानू यामलून, जो ये अमल किया करते हैं। लेकिन हमें ये सारी चीजें कहाँ पर जाकर मिलेंगी, इंशाल्लाह जन्नत में जाकर मिलेंगी, ठीक है। और ये सबब होगा उन अमाल का जो कि ये करते हैं। अफमन काना, पस क्या, अफमन काना मोमिनन, पस क्या जो है वो मोमिन के बराबर हो सकता है, ऐसा शख्स, अफमन काना मोमिनन, क्या वो मोमिन हो सकता है, कमन काना फासिकन, जो कि फासिक हो, ला यस्तोन, ये बराबर नहीं हो सकते, यानी कि एक मोमिन और एक फासिक इंसान कभी भी बराबर नहीं हो सकते।
اما الذین پس وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے فلہم ان کے لیے جنات المأوا جنت ہی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے نزلا مہمانی ہوگی بما کانوا ان اعمال کے سبب سے یعملون جو یہ کرتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ پس بہرحال وہ لوگ ٹھیک ہے نا فسقوا جنہوں نے فسق کیا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ سو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا جہنم ہوگی آگ ہوگی کلما ارادو جب وہ ارادہ کریں گے نا ان یخرجوا منہا کہ وہ اس سے نکل جائیں وعیدو تو دوبارہ لوٹایا جائے گا واپس فیہا اسی میں وقیلا اور کہا جائے گا لہم ان سے ذوقوا تم چکھو عذاب الناری اس جہنم کے عذاب کو اس آگ کے جو ہے وہ عذاب کو ٹھیک ہے الذی وہی یہ وہی ہے کن تم بھی تکذبون کہ تمہیں جو ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے جب تمہیں بتایا جاتا تھا ایک دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا اس کے بعد اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی نیکوکار جنت میں جائیں گے برے اعمال والے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے تو اس ٹائم تم کہا کرتے تھے مر جانے کے بعد ہماری ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد ہمیں کون زندہ کرے گا ہم دوبارہ سے کیسے زندہ ہوں گے کہا جائے گا کہ یہ تم جو جھٹلایا کرتے تھے نا یہ تمہارے انہی اعمال کا سبب ہے ٹھیک ہے جو اب تو جو آج جو ہے وہ تمہیں یہ وہ گھٹنا پڑا والا نذیقنہم ہم ان کو چکھائیں گے من العذاب الادنا چھوٹے عذاب سے ٹھیک ہے نا اور ہم کیا کریں گے ان کو چکھائیں گے ٹھیک ہے ہم ان کو کیا کریں گے چکھائیں گے چھوٹے عذاب کی طرف سے دون العذاب الاکبر ہاں ٹھیک ہے من العذاب الادنا چھوٹے عذاب کی طرف سے دون العذاب الاکبر بڑے عذاب کی طرف لعلہم یرجعون شاید کہ یہ لوٹ آئیں ومن ازلم اور کون جو ہے وہ بڑا بے انصاف ہے من ذکرہ جس کو نصیحت کی جائے یعنی اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے من ذکرہ جس کو نصیحت کی جائے بھی آیاتی ربی اس کے رب کی آیات کے ساتھ ثم اعرض عنہا پھر وہ کیا کرے اس سے اعراض کرے انا بے شک ہم من المجرمین مجرمین سے منتقمون بدلہ لینے والے ہیں بے شک اس سے بڑا ظالم کوئی شخص اور ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ رب العزت کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور وہ کیا کرے اس سے اعراض کرے اور جو ہے وہ اس نصیحت پر کان نہ دھرے اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ قل کہہ دیجیے کہ توفاکم تمہیں موت دیتا ہے ملک الموت ایسا فرشتہ جو کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ مقرر ہے نا اب یہاں سے ہم نے دیکھا پہلی آیات میں منکرین اور منکرین قیام جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں ان کو متنبع کیا جا رہا ہے اور ان کے استعجاب کا جواب بھی تھا کہ مٹی مرنے کے بعد اور مٹی ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے تو اس آیت میں اس کا بیان ہے کہ اپنی موت پر اگر ہم غور کریں نا تو وہ خود اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ تم اپنی غفلت اور جہل سے سمجھتے ہو کہ انسان کی موت خود بخود آ جاتی ہے یہ بات نہیں ہے کہ انسان کی موت خود بخود آ جاتی ہے بلکہ اللہ رب العزت نے تمہاری موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے لیے فرشتوں کا ایک خاص نظام ہے جس میں سب سے بڑے جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے کہ ساری دنیا کی موت ان کے انتظام میں ان کے سپرد کر دی گئی ہے جس شخص کی جس وقت جس جگہ موت مقدر ہے ٹھیک اسی وقت وہ اس کی روح اس جگہ پر کیا کرتے ہیں قبض کر لیتے ہیں اور آیت مذکورہ میں ہم نے دیکھا کہ ملک الموت یہاں پہ جو ہے وہ مفرد صیغے کو یعنی ایک واحد کے صیغے کے ساتھ اس لفظ کا بیان کیا جا رہا ہے نا تو یہاں پر ملک الموت سے مراد کون ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اور ٹھیک ہے نا دوسری آیت میں فرمایا جا رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ اب اس میں اب ہم دیکھتے ہیں نا قرآن کی دوسری آیت میں ملائکہ کا لفظ جو ہے وہ جمع کے ساتھ لایا جا رہا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ حضرت اسرائیل یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا ہے جمع کے صیغے کے ساتھ لا رہے ہیں نا تو مراد یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تنہا اکیلے یہ خدمت سر انجام نہیں دیتے بلکہ ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہے اور امام تفسیر جو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسی ہے نا کہ جیسے کسی انسان کے سامنے ایک کھلی پلیٹ کے اندر یا کھلے ٹرے کے اندر جو ہے وہ دانے پڑے ہوئے ہوں ٹھیک ہے نا جیسے ہم کوئی بھی بڑا برتن لیتے ہیں کوئی بھی پلیٹ لیتے ہیں اس میں ہم تسبیح کے دانے ڈال دیتے ہیں کسی انگور کے دانے ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے تو وہ ہمارے سامنے کیسے ہوتے ہیں بالکل سارے کے سارے ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا کوئی ہماری نظروں سے مخفی ادھر ادھر نہیں ہوتا تو وہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے سامنے بھی نا یہ ساری کی ساری دنیا بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کھلے برتن میں دھانوں کی طرح جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے وہ جس کو چاہیں اٹھا لیتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرحانے ملک الموت کو دیکھا نا تو فرمایا کہ میرے صحابہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو تو ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں اور فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں میں دیہات اور جنگلوں پہاڑوں میں یا دریاؤں میں آباد ہے نا
میں ان میں سے ہر ایک کو دن میں 5 مرتبہ دیکھتا ہوں، اسی لیے میں ان میں سے ہر چھوٹے سے لے کر بڑے سے کیا ہوں واقف ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے، ورنہ اگر میں ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں نا تو مجھے اس کی قدرت حاصل نہیں ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں مذکورہ حدیث کی جو روایت ہے نا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مچھر کی روح بھی باذن خداوندی جو ہے وہ ملک الموت ہی قبض کرے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کروں اور اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو تو میں جو ہے وہ اس کو قبض جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں پر یہ بات ہے کہ کیا جو سوال یہاں پر ہمارے پاس یہ بھی آ جاتا ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ کیا یہ جو دوسرے جاندار ہیں، دوسرے جو حیوانات ہیں، کیا یہ ان کی روح کو بھی قبض کرتے ہیں؟ تو دیکھیں حضرت امام مالک نے ایک سوال کے جواب میں وہ یہی فرمایا ہے، مگر جو ہے وہ بعض جو ہے وہ دوسری روایات ہمارے پاس آتی ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کے ذریعے جو ہے وہ قبض روح انسان کے لیے مخصوص ہے، یعنی فرشتے جو ہے انسان کی جو روح ہے نا وہ فرشتے کے ذریعے قبض کی جاتی ہے، اور اس کی شرافت اور کرامت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی اب انسان کی شرافت ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرشتے کو مقرر کیا کہ جو انسان کی روح کو قبض کرے، لیکن باقی جو جانور ہے نا وہ باذن خداوندی اللہ رب العزت کے حکم سے ہی بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے خود بخود مر جاتے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ نا کہ فرمایا کہ بہائم اور حشرات الارض سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اور یہی ان کی زندگی ہے۔ جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں۔ تو جانور اب اس سے ہمارے سامنے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ سامنے کیا بات آئی کہ جانوروں کی جو موت ہے نا وہ ملک الموت کے سپرد میں نہیں کی گئی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام کے سپرد ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا نا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے ایسی خدمت سپرد میرے حوالے کی ہے، میرے سپرد کی ہے کہ ساری دنیا اور سب بنی آدم نا مجھے برا کہیں گے، اور جب میرا ذکر آئے گا تو وہ کیا کریں گے؟ برائی کے ساتھ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ اس کا بھی تدارک کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کر دیا کہ دنیا میں موت کے نا کچھ ظاہری اسباب اور کچھ امراض رکھ دیے گئے ہیں۔ اب جیسے کہ جس کے سبب ہوتا کیا ہے کہ سب لوگ نا موت کو ان اسباب اور امراض کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس بدگمانی سے جو ہے وہ بدگوئی سے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، تو ان کو نہیں برا بلا کہا جا رہا ہوتا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہوتا ہے؟ موسٹلی اگر دیکھا جائے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں جو ہے وہ بیمار تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ کچھ بھی، مطلب کوئی نہ کوئی سبب ایسا ہوتا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کہیں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہوتا ہاں جی اسرائیل علیہ السلام آئے اور بس جو ہے وہ اس کی موت واقع ہوگی، کہیں پر ایسا نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر کچھ اسباب رکھ دیے، کچھ امراض رکھ دیے، کچھ حادثات رکھ دیے کہ جس کے سبب سے کیا ہو جاتی ہے؟ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض ہیں نا اور جتنے درد اور زخم وغیرہ ہیں تو یہ سارے کے سارے موت کے قاصد ہیں، موت کے پیغام ہیں کہ انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں، کہ پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو، ملک الموت یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے بندے، میں نے نا تمہیں اپنے آنے سے پہلے میں نے تمہیں بہت سی خبریں دی ہیں، میں نے تمہاری طرف بہت سے پیغامات بھیجے ہیں، تمہیں خبردار کیا ہے کہ تم اپنی موت کی تیاری کر لو۔ تو بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی قاصد بھی نہیں آیا، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ پھر اس ٹائم نا انسان کے اوپر جو حوادث آتے ہیں، جو انسان کے امراض آتے ہیں تو ان کو ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس جو ہے وہ میری طرف سے تمہارے پاس جو ہے وہ یہ مرض آیا، تمہارے پاس یہ حادثہ ہے، تمہاری طرف یہ آزمائش ہے، تمہارے اوپر اس طرح سے آیا، یہ حالات ہے۔ تو در حقیقت میں یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ پیغامات تھے جو تمہیں متنبع کرنے کے لیے بھیجے جا رہے تھے کہ تم نے کیا کرنی ہے؟ اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور پھر آخرکار ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کے بعد مزید کوئی قاصد، مزید کوئی پیغام جو ہے وہ نہیں بھیجا جاتا، بلکہ ملک الموت خود آتے ہیں اور انسان کی روح کو کیا قبض کر لیتے ہیں؟ قبض کر لیتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ایک بات اور ہے کہ ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا، جب تک اللہ رب العزت اس کو حکم نہ دیا جائے کہ فلاں انسان کی روح کو جو ہے وہ قبض کر لیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے تو اسی وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ روح کو جو ہے وہ انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کی نا کچھ صفات بیان کی گئی ہیں یہاں پر، کہ جو میرے ایمان لانے والے بندے ہیں، جو ایمان لے کر آتے ہیں، جن کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، جو سجدوں میں گر جایا کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی جو کروٹیں ہیں نا، وہ ان کے جو پہلو ہیں وہ ان کے بستروں سے کیا کرتے ہیں؟ جدا رہتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے گا۔
अच्छा, تو اب دیکھیں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کی جو آیات تھی نا وہاں پہ کفار اور مشرکین اور قیامت کو جو ہے وہ قیامت کے حوال بتائے جا رہے تھے، ان کو متنبع کیا جا رہا تھا اور ان کی اس بات کا رد کیا جا رہا تھا کہ جو ان کے ذہنوں میں ایک بات تھی کہ قیامت تو آنی نہیں ہے، مرنے کے بعد تو ہم نے دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا نہیں ہے، ہمیں تو کوئی جزا سزا دی جانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں سے جو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں نا، اس کے بعد اللہ رب العزت انما یؤمنون، ٹھیک ہے نا، یہاں سے مومنین مخلصین کی خاص صفات کو بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے درجات کو بیان کیے جا رہے ہیں. تو ان مومنین کی نا ایک صرف یہاں پر ہمیں کیا بتائی جا رہی کہ ان کے جو پہلو ہیں وہ اپنے بستر سے الگ رہتے ہیں اور بستروں سے اٹھ کر اللہ کے ذکر اور دعا میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے ڈرتے ہیں اور رحمت اور ثواب کے امیدوار رہتے ہیں. یعنی امید ہوتی ہے کہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سے اللہ کی رحمت کی، اور ڈر بھی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف بھی ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر بستروں سے اٹھ کر ذکر اور دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو یہاں جمہور مفسرین کے نزدیک نا یہاں پہ نماز تہجد اور نوافل ہے کہ جو سو کر اٹھنے کے بعد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر مسند احمد میں بھی ایک روایت آتی ہے، حضرت معاذ بن جبل وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا نا، تو ایک روز دوران سفر میں صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے. دیکھیں صحابہ کو فاستبقوا الخیرات کا وہ جو ہے وہ کیا تھے، مصداق تھے، انہیں کیسی ہرس رہا کرتی تھی آگے بڑھنے کے. نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجیے، حالانکہ وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر فرما رہے نبی علیہ السلام سے کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجیے کہ جو مجھے کیا کرے، جنت کے قریب کر دے اور کیا کرے، جہنم سے مجھے دور کر دے. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، مگر اللہ رب العزت نا جس کے لیے اس کو آسان کر دے تو وہ بہت آسانی سے اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو. اور پھر فرمایا کہ اب میں تمہیں جو ہے وہ ایک یعنی خیر کی اور نیکی کی بات جو ہے وہ بتا دیتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ روزہ کیا ہے، ڈھال ہے جو عذاب سے بچاتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ کیا ہے، آدمی کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اسی طرح نماز رہ جاتی ہے، تو نماز جو ہے وہ درمیانی شب میں جو ادا کی جاتی ہے، جس کے اور نماز جو درمیانی شب میں ادا کی جاتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے. اور حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلوؤں کے بستروں سے الگ ہو جانے کی صرف ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے نا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو کیونکہ اب ان کا بھی یہی ہے کہ وہ بستر سے جب ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں تو رات میں جب وہ آتے ہیں تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے آتے ہیں، اور جب فجر کے لیے جاتے ہیں تو بھی انہوں نے کیا کرنا ہے، جماعت کو نماز کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو ہماری وہی بات ہے، ہمارے لیے جماعت تو نہیں ہے نا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، پہلی بات ہے کہ ہم کوشش کریں ہم تہجد میں اٹھ جائیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم تہجد میں نہیں اٹھ سکتے ہیں، اور موسٹلی اگر ہمارے سوتے، ویسے اس میں جو افضل ہے نا وہ یہی ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے، فجر سے پہلے. لیکن اگر ایسا ہے کہ ہم لیٹ نائٹ تک جاگ رہے ہیں، مثال فار ایگزامپل 12 بج گئے، 1 بج گیا، تو اب ہم ایسے ہی سو جائیں نہیں، تو ہم کیا کریں، ہم وضو کر لیں، ہم تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں، ہم 2 نوافل، 4 نوافل، 6 نوافل، 8 نوافل، 10 یا 12 جتنا ہم سے ہو سکے نا ہم نوافل پڑھ لیں. ہم اس بات کے انتظار میں نہ رہیں کہ ہاں اب میں نے سو جانا ہے، پھر میں نے اٹھنا ہے تو پھر میں نے تہجد کی نماز ادا کرنی، نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ایسا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا نا کہ ہم نے سو کر اٹھنا، لیٹ نائٹ تک جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے ادا کری، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں اور ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نہیں اٹھ سکیں گے، تو ٹھیک ہے، احتیاطاً عشاء کی نماز کے بعد بھی نا 2 نوافل، 4 نوافل، 6 نوافل جو ہے وہ اس نیت سے ادا کر لیے جائیں کہ میں تہجد کے نوافل میں ادا کر رہی ہوں. اور اللہ رب العزت، اور پھر امید رکھنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا کریں گے، ان نوافل کے ذریعے، ان نوافل کے عوض میں اللہ رب العزت ہمیں تہجد کے جو نوافل ہیں اللہ رب العزت اس کا ثواب ہمیں دے دیں گے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ انسان کی طلب کی ہوتی ہے، اگر ہم اس بات کو جو ہے وہ طلب رکھتے ہیں نا، اگر ہمارے پاس طلب ہے تو ہم 2 دن، 4 دن، 6 دن، 8 دن اپنے اوپر تھوڑی مشقت کریں گے، نفس کے اوپر تھوڑی سی مطلب تکلیف کو برداشت کریں گے کہ نہیں ہم نے پڑھنی ہے. تو ہوگا یہ کہ جب ہم اس ٹائم میں ادا کرنے والے بنیں گے نا تو یہاں ادا کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں تہجد کی توفیق دے دیں گے. تہجد کے ٹائم اٹھ کر جو ہے وہ ہم پھر کیا کریں گے، نماز ادا کرنے والوں میں سے، نوافل ادا، تہجد کی نماز ادا کرنے والوں میں سے اور نوافل ادا کرنے والوں میں سے ہم لوگ کیا کریں گے، ہو جائیں گے. اور دوسری بات کہ یہ جو روایت ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، فجر کی نماز، تو ٹھیک ہے ہم لوگ خود تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن ہمارے گھر میں جو ہے جیسے مثال کے طور پر بھائی ہیں
یا ہماری فیملی ممبرز میں جو میل ہیں تو ہم ان کو تو اس بات کے لیے گائیڈ کر سکتے ہیں نا، ان کی رہنمائی تو کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں، تھوڑی محنت کر سکتے ہیں، تھوڑا ان کو گائیڈنس دے سکتے ہیں، تھوڑا پیچھے ان کے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کریں، نماز ادا کر لیں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، لیکن پیچھے پڑھ نہیں جانا، ڈائریکٹ سر پہ سوار ہو کے نہیں ایسے کرنا ہے، لیکن آرام سے پیار سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہینڈل کرتے ہوئے کوشش کرنی ہے اس بات کے لیے ان کے گھر میں جو ہے وہ سارے کے سارے کہاں جماعت کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرنے والے بن جائیں۔ اچھا، پھر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں نوافل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جب آنکھ کھلے تو وہ مطلب اللہ رب العزت کا کیا کریں، ذکر کریں، ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت کا ذکر کریں لیٹے بیٹھے اور کروٹ پر بھی، تو وہ سارے کے سارے بھی لوگ کیا ہیں وہ کہ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور لیکن جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر وہی بات ہے، سارے اقوال جو ہے وہ مفسرین کے ہیں، صحابہ کے ہیں، یہ سارے مراد ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی جو ہے وہ اپوزٹ نہیں، ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ آیت ان سب کو شامل ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آخری شب میں جو نماز ہوتی ہے نا وہ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور بیان القرآن کے اندر نا یہاں پر جو ہے وہ اسی نماز کو مراد لیا گیا اور اسی نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت آگے جو ہے وہ حضرت یہاں پر جو ہے وہ حضرت اسماء بن یزید کی ایک روایت کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور بس 5-6 منٹ کے اندر اندر ہم اپنی کلاس کو انشاءاللہ بائنڈ اپ کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا، تو تھوڑا سا دیکھ لیجیے۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اولین اور آخرین کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گے نا تو اللہ کی طرف سے ایک منادی کھڑا ہوگا کہ جس کی آواز جو تمام مخلوقات سنیں گی، وہ ندا دے گا کہ اے اہل محشر، آج جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کون لوگ عزت اور احترام کے مستحق ہیں۔ پھر وہ فرشتہ ندا یہ دے گا، پکار یہ دے گا کہ اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کی یہ صفت تھی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی ان کی جو کروٹیں تھیں، ان کے جو پہلو تھے وہ اپنے بستروں سے کیا ہو کرتے تھے، الگ ہو جاتے تھے۔ تو اس آواز پر یہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی تعداد بہت قلیل ہوگی، بہت تھوڑی ہوگی، اور اسی روایت کے بعض الفاظ میں یہ بات مذکور ہوتی ہے، یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بیچ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان سے جو ہے وہ اور جو لوگ کھڑے ہوں گے ان سے حساب لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی ایک فضیلت ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اندر اس کو لے کر آنا ہے اور ان لوگوں کے زمرے میں خود کو کیا کرنا ہے، شامل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو یہاں پر آگے دیکھ لیجیے کہاں گئی آیت، اللہ رب العزت آگے کیا فرما رہے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ٹھیک ہے۔ اب جو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ یہ والی آیت ہے نا، اب جب یہ کیا کریں گے، اب جو لوگ فسق و فجور کرنے والے ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے جہنم میں، جب ان کو جہنم میں جانے کے بعد جب وہ ارادہ کریں گے ان سے وہاں سے نکلنے کا، تو انہیں دوبارہ وہاں پر واپس ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان سے ذوقوا العذاب النار، تم آگ کے عذاب کو چکھو الذی کنتم بہ تکذبون، جس کا تم اب تک کیا کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ کہ ادنا سے، ادنا کا معنی کیا ہوتا ہے، یہاں پر دو لفظ ہمارے پاس استعمال ہو رہے ہیں نا، ایک ادنا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور ایک اکبر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو ادنا بمعنی اقرب ہے، اور عذاب ادنا سے مراد دنیا کے مصائب اور آفات اور امراض وغیرہ ہیں، اور عذاب اکبر سے مراد کیا ہے، آخرت کا عذاب۔ دنیا میں مصائب، آفات، مصیبتیں، امراض، پریشانی آتی ہیں کیونکہ انسان کو متنبع کرنے کے لیے، اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے رجوع کرنے کے لیے جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت سے گناہوں، بہت سے لوگوں کو ان کے گناہوں پر متنبع کرنے کے لیے نا دنیا میں ان پر امراض اور مصائب اور آفات کو مسلط کر دیتے ہیں تاکہ یہ متنبع ہو کر اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور آخرت کے جو عذاب اکبر ہے، جو آخرت کا بڑا عذاب ہے، اس سے نجات حاصل کر لیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہی ہو کہ گناہ گاروں کے لیے دنیا کے مصائب اور آفات اور امراض اور تکلیف بھی نا ایک قسم کی رحمت ہے۔ رحمت اس طرح ہے کہ غفلت سے باز آ کر عذاب آخرت سے وہ کیا کریں گے، بچ جائیں گے، یعنی کہ دنیا میں وہ غفلت سے باز آ جائیں گے، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈال دیں گے، گناہوں سے، معصیت سے خود کو بچا لیں گے، تو اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عذاب آخرت سے وہ لوگ کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ البتہ جو لوگ آفات پر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ ہو تو ان کے لیے یہ پھر کیا ہو جاتا ہے، دگنا عذاب ہو جاتا ہے، اور اسی دنیا میں نقد، اور پھر دوسرا جو ہے وہ آخرت کا عذاب اکبر جو ہے وہ الگ۔ اور انبیاء اولیاء پر جو عصائب و مشکلات آتی ہیں تو ان کا معاملہ جو ہے سب سے الگ ہے، وہ ان کے امتحان اور امتحان کے ذریعے رفع درجات کے لیے ہوتا ہے، اور ہم پہلے بھی جو ہے وہ گزشتہ اسباق کے اندر ہم اس بات کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر بار انسان کے پاس جو آفات، جو مسائل، مشکلات آ رہی ہیں اس کے اعمال کا ہی جو ہے وہ سبب ہو، ایسا نہیں ہے۔
اور پہچان اس کی بھی ہم لوگوں نے پڑھی تھی کہ ایسے جو اللہ رب العزت کے جو متقین ہوتے ہیں، جو صالحین بندے ہوتے ہیں، تو ایسی سچویشن کے اندر بھی، امراض کے اندر، مسائل کے اندر، پریشانیوں کے اندر بھی ان کے نا قلوب مطمئن رہتے ہیں اور ان کا اللہ رب العزت کی طرف رجوع رہتا ہے، مزید وہ جو اللہ رب العزت کی طرف ان کا رجوع ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق اور گہرا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیا ہے، تو یہ ایک رحمت ہے پھر اللہ کی طرف سے۔ اور اگر ایسا نہیں، انسان مزید جو ہے وہ انگزائٹی میں جا رہا ہے، ڈپریشن میں جا رہا ہے، نا امیدی میں جا رہا ہے، مزید جو ہے وہ غفلت اور گناہوں کی دلدل میں جا رہا ہے، تو پھر اس وقت اسے ضرورت ہے کہ وہ کیا ہو جائے، متنبہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا فرمایا کہ انا من المجرمون منتقمون، انا من المجرمین منتقمون، کہ بے شک ہم ہی جو ہے وہ مجرمین جو ہے ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ یہاں پر بظاہر جو ہے وہ لفظ مجرمین میں نا ہر قسم کے مجرم شامل ہے، اور انتقام بھی یہاں پر عام ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ کسی ایک مجرم کی تخصیص نہیں کی گئی، انتقام لینے میں کسی ایک کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو یا دونوں میں ہو۔ مگر بعض روایات حدیث میں جو ہے وہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں نا کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سب سے پہلے کیا کہ ایک جو ہے وہ حق کے خلاف جو ہے وہ حق کے خلاف کا جو ہے وہ ساتھ دینا، اور ناروں کے ذریعے سے اور اعلاناً جو ہے اس بات کی کوشش کرنا۔ دوسرا کیا، والدین کی نافرمانی، جو کہ آج ہم دیکھیں تو ہمارے اندر بہت کامن یہ بات پائی جا رہی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ ظالم کی امداد کرنا، ایک انسان کا پتہ ہے کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دینا۔ تو یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا جو ہے وہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی کیا ہو جاتی ہے، انسان کو دے دی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔